بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی۔ ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں اللہ 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 اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی۔ بابا مست ہو کے جا رہا اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا۔ بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی۔ پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے، وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا۔ بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا، اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا، بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے، دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا۔ بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا، کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا، یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے۔ ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا، بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا، کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے؟ ہوا کیا؟ کہ تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ۔ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا، تو نے بد دعا دی ہے۔ بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی۔ کہ تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا۔ کہا نہیں دی۔ کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول۔ تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو، پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا۔ جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا؟ اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں، یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں، خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں، مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں۔ فرمایا اس نے مجھے لاوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کو پوچھے گا ہی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے بھی میں تو تیرے ہو تو کہ کافر کو سزا نہیں دیتا، کہ تو موجود ہے۔ یاد رکھے حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی، اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح، کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا۔ جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے، بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے، جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑھا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی، تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں،
اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا, سنبھال کے رکھو اپنا کفن, میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا, سنبھال کے رکھو, یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے. یاد رکھے جو وارث والے ہیں, وارث والے ان کا رنگ اور ہے, جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے. اپنی زندگی لوارثوں کی طرح نہیں گزارے, تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا, یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے. اپنے آپ کو, اپنی نسبت کو, اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے. 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی, ایک کونا مکان کا, آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے, ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں, تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں, میری مجبوری ہے, مزدور کہاں سے لاؤں گا, بڑے معاملات ہیں, سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے, باقی سارے لوگ, سب کو جمع کیا گیا, چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے, تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی, کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے, پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں, جاؤ سو جاؤ سارے جا کے, کوئی ضرورت نہیں, جاؤ اپنے اپنے گھر, کوئی حاجت نہ, پہنچ جاؤ. کہا حضور مہربانی کرے, وہ طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے, جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی, تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا, مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو, میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مسلمان کرے. لوگوں کی توجہ, اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر, تھوڑی دیر کے, اچھی طرح سوچ لے, جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو, رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا, کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی, تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی, آدھی رات کے وقت, آدھی رات تک انتظار کرتا رہا, پہرے دار کوئی نہیں, تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا, میں نے کہا گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے, اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے, ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے, میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا, سحری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا. کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا, مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے, لاوارث ہوں میں, اور کتنا تجربہ کرے گا, بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے, مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے, ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے, ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں, 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں, وہ تو ابھی پیچھے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گئی, رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا, لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت, سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو, نسبت ہے بڑی چیز, جانے تو وہ دو میں. اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا, نسبت, خالی دامن ہی مل گیا, تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کرے, ان کو مضبوط کرے, ان پر محنت کرے, ان پر توجہ رکھے. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا, نسبت, یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے, عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو, اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا اس کو بغیر وضو چھونا جائز
एक पट्टे पे ईंट बनी है जो बाथरूम में लग गई, वहां बगैर जूते के जाया नहीं जा सकता, और जो मस्जिद में लग गई वहां जूते पहन के जाया नहीं जा सकता। ये निस्बत है बड़ी चीज। अगर मुयस्सर आए नसीब हो, अपनी निस्बत को मजबूत करके रखा करे, इसकी जौलानी का मुजाहरा किया करे, इस निस्बत में रोज तवानाई आनी चाहिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूँ तजर्बे की। हमें जितना किसी ने आके कहा है ना निस्बत के खिलाफ, हमारी निस्बत उससे ज्यादा मजबूत हुई। हमें जितना किसी ने आके कहा है ना जी आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, तो हमने उतना कहा यार जैसे जैसे तू कहता जाता है हमारी तो निस्बत में इजाफा होता जाता है, हमारा तो मिजाज बदलता जाता है, रोज एक नया पर्दा खुलता है, रोज एक नया रंग वाजे होता है, रोज एक नई तवानाई। अभी थोड़े दिन की बात है, एक मौलाना शरफुद्दीन साहब है, मुफ्ती साहब, मेरे हजरत साहब के मुरीद हुए, मुफ्ती थे, आलिम आदमी थे, सरकार ताजु शरिया, हमारे शेख से बैत की। अब हमारे हजरत साहब का इस वक्त हाल वही है, वराई तन्ना सयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अब फौजों की फौजें लोग आते हैं, हमने देखा है सिर्फ खाली मुरीद होने वाले बाहर सैकड़ों की तादाद में हजारों लोग बैठे हैं कि सिर्फ बैत इतना कह दे हमने कबूल किया। इस आलम में जहाँ हजरत साहब का ऐलान हो जाए कि तशरीफ ला रहे हैं, वहाँ लाखों का मजमा जमा हो जाए और एक झलक देखने को लोग तरसते रहते हैं। ये कैफियत हमने देखी, वो दौर गुजर गया। कभी ऐसा भी होता था, एक मैं होता था, एक तू होता था, और तीसरी तन्हाई होती थी। वो दौर बीत जाता है, वो लम्हे किसी किसी को नसीब आते। हजरत का वो मौलाना शरफुद्दीन साहब कहते हैं मुरीद हुआ, तो मुरीद हुआ मजमे में रस्सी हजरत फेंकते हैं या चादर फेंकते हैं तो पकड़ के मुरीद हुआ, तो साथ साथ और चादरें बांधी थी, लोगों ने पकड़ी हुई। एक मौलाना, मैं जब बैत होके आया उनको बताया तो मुझे कहने लगे यार तू ऐसी जगह मुरीद हो गया जो तेरी बात भी ना सुन सके, जिनको तो दुखड़ा भी ना सुना सके, जो मसरूफ ही बड़े रहते हैं, कहाँ मुरीद हो गया तू। ऐसे पीर का बैत होता जहां तू जाता, वो तेरे पास आते, गुफ्तगू होती, बातचीत होती। कहते जब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कायल किया ना, बहुत ज्यादा, तो मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा बात ठीक है, बैत कहीं और होना चाहिए था। कहते मैं इशा के बाद सोया तो हज़रत साहब मुझे ख्वाब में मिले, ख्वाब में, और फरमाने लगे मौलाना जब आप मुरीद हुए थे तो आप इस जानिब बैठे थे, इस कोने में आप थे, इतने लोग आपसे पहले थे, इस हाल में आप मुरीद हुए थे, और जहां तक बातचीत करने की बात है तो आपने जो दिल में सोचा था वो मैंने आके आपको बता दिया है। फिर भी बड़ी जरूरत हो तो मेरे साहबजादे का नंबर ले ले और फोन कर लिया करें, बात हो जाया करेगी। कहते हैं ये अभी बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली तो मैं परेशान हूं कि नंबर तो मिला नहीं। एक इंजीनियर साहब मेरे मोहल्ले में रहते थे, फरमाते हैं वो शाम को मेरे पास आए और कहने लगे मौलाना सुना है आप हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा, तो कहने लगे मैं उनके मदरसे में काम करके आया हूँ, मेरे पास उनके बेटे का नंबर है, चाहिए आपको? नंबर है चाहिए? कहते हैं नंबर मुझे वो शाम को घर आके दे गए। अब जब मैं आस्ताना नूर पे बरेली शरीफ मिलने के लिए हाजिर हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, जब मैं अंदर गया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर ख्वाब जो आई थी, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, आप मिले जो थे तो साहब नंबर भी दे ही जाते। मेरे दिल में ख्याल आया तो अस्सलाम वालेकुम के बाद हजरत कहने लगे मौलाना मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी, मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, आपका दरवाजा बजने लगा था, मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी लौटने की। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, और मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। बस लोगों ये याद रखो और इस पे अमल करो, अपनी निस्बतों को मजबूत करें। हमारा तो जैसे दिल का उजाला चमकता है ना, चमकता है दिल का उजाला, जैसे नया दिन चढ़ता है हमारे लिए तो एक नई रोशनी लेके आता है। अपने आप को बेदार रखें। सूरज अगर बाहर पूरा निकल आए ना तो जो आदमी आंखें जोर से बंद कर ले उसे कोई शय नजर नहीं आती। पूरा सूरज निकला हुआ भी हो, सूरज उसे नजर आएगा जिसकी अपनी आंखें भी खुली होंगी। तो आंखें नहीं खोल रहे तो आंखें ही नहीं खोल रहे, आंखें, ये शिकवा आंखें ना खोलने का है, आंखें नहीं खोल रहे तो सूरज कैसे नजर आएगा। बात जरा सख्त है पर चलो आप मेरे अजीज है कर जाता हूँ। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मुझसे एक शख्स ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सिराजम मुनीरा है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा उल्लू अगर आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर नहीं आती। आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर, तो आंखें तो खोलना।
آنکھیں کھول. یا میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں, سورج کوئی نہیں, تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل, اس طرح کر, باہر نکل, ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں, تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے. اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, اندر کی آنکھیں کھول, اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا. لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے, دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں. نسبت کو مضبوط کریں. رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا. اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے, خالص. یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا. یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا. نسبت کی بات فرمائی, نسبت کی. یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا, یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب. مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا, پتہ ہے آپ کو, اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے. کوئی فصل وہ بیجتے نہیں, کوئی فصل بوتے نہیں, وہ کوئی فصل بھی, لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی. جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے, اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے. دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے. تو بھائی یہ نسبتوں کی بات ہے, نسبتوں کی. پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے, میرے حبیب نے دعا فرمائی, مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا, اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا. تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو, لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں, سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا, بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا, اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے, میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا. تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی. یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ. غلامی کا رشتہ مضبوط کرے, غلامی کا. وارث والے بنے, لوارث نہ بنے. لوارثوں جیسے زندگی نہ گزارے, جہاں مرضی چلے گئے, جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے, جتنے مرضی ٹائم بتائے, جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے, پتہ ہی کوئی نہیں, حال ہی کوئی نہیں. یہ کوئی کیفیت نہیں کوئی بھی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے. میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا. وہ کیسا بیٹا ہے, وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں, اسے خبر ہی نہیں, اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے, اسے تو منٹ منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا. وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے. تو کدھر تھا بھائی, اتنی دیر ہو گئی, تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے. میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے, میں بھی جواب لکھ دوں گا. بات ختم ہو گئی. جب دور دور جو رہنا آیا تو ٹھیک ہے, پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے. اور اس نے کہا تھا کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے, جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. ایسا کام نہ کریں کہ وہ انداز ہی بدل جائے. اپنے آپ کو, نسبتوں کو مضبوط کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے.